علي حبه جنة قسيم النار الجنة وصي المصطفى حقا إمام فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين صلوات اللہ کے محترم مکرم اور عزت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ ذی الحج، یہ ان 4 مہینوں میں بھی شامل ہے جن کو حرمت کے مہینے قرار دیا گیا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے جو بہترین انعامات اپنی مخلوق کے لیے رکھے ہیں ان میں سب سے بڑا انعام اس کے گھر کی زیارت یعنی حج بیت اللہ ہے، اور یہ وہ انعام ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ شخص کہ جو میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آئے اور روز عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں وقوف کرے زوال سے لے کر اور مغرب تک وہاں پر رکے، اس وجہ سے کہ وہاں پر رکنا میرا حکم ہے، میرے حکم کی بجاوری کے لیے وقوف عرفات کرے، تو جب وہ عرفات سے نکلے گا تو وہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح آج ہی ماں کے شکم سے باہر آیا، اس کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، بلکہ اس کو بدقسمت قرار دیا جو عرفات سے نکلتے ہوئے اپنی بخشش کے بارے میں شک کرتا ہے کہ اللہ جانے میری بخشش ہوئی ہے یا نہیں، میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ وہ بدقسمت ہے، یقین سمجھ کے وہاں سے نکلے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور یہ ایام کہ جو یکم ذی الحج سے لے کر بلکہ یہ راتیں جو پہلی رات گزری ہے اور اس کے بعد کی جو راتیں یعنی پہلی ذی الحج کی رات سے 10 ذی الحج کی رات تک، یہ وہ راتیں ہیں کہ جن کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ شب قدر کے بعد اگر کوئی راتیں عظمت میں جن راتوں کا سال کی کوئی رات مقابلہ نہیں کر سکتی وہ یہی 10 راتیں ہیں، یعنی سوائے شب قدر کے کوئی رات ان راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر پہلے 9 دن جو ہیں ذی الحج کے وہ ایام، اور پھر 10 ذی الحج کا دن، یہ 10 کے 10 ایام عظمت میں سال کی کوئی دن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یوم عرفہ کی وہ عظمت ہے کہ یا تو میدان عرفات میں وہاں پر انسان جائے، اور یا پھر انسان اپنے گھر میں موجود ہے تو گھر میں اعمال روز عرفہ کی یہ اہمیت ہے کہ روزہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یکم سے لے کر 9 ذی الحج کا روزہ بہت زیادہ تاکیدی مستحب ہے۔ فرمایا کہ اگر روزے کی وجہ سے اس کے اعمال رہ رہے ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس وجہ سے میں اعمال نہیں کرتا، تو فرمایا کہ روزہ چھوڑ دے اور اعمال کرے، اعمال کو نہ چھوڑے کسی صورت میں، وہ عبادات وہ خصوصی اعمال کے جو 9 ذی الحج کے وارد ہوئے ہیں ان کو نہ چھوڑے، ان کو ہر صورت میں انجام دے۔ اللہ تعالیٰ نظر رحمت ڈالتا ہے ان لوگوں پر کہ جو عرفات کے دن یوم عرفہ کو میدان عرفات کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی یوم عرفہ کسی شخص کی دعا قبول ہونے سے رہ نہیں جائے گی۔ اور اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے امام علیہ السلام نے جب ایک فقیر کو دیکھا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو، ایک فقیر کو دیکھا کہ جو صدا لگا رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، بھکاری ہے، مانگ رہا ہے لوگوں سے،
اور صدا لگا رہا ہے کہ مجھے دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے، امام علیہ السلام نے فرمایا وائے ہے تجھ پر، تف ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے مانگ رہا ہے، آج کے دن بھی تو ہاتھ پھیلا رہا ہے، حالانکہ آج کا دن تو وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی برس رہی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سعادت مند ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تو اپنی مرضی پہ عمل کرنا دین نہیں ہے، اللہ کی مرضی پہ عمل کرنا دین ہے۔ اور یہ ہوا ہمارے ساتھ بھی کہ جب ہم گئے تو ایک حاجی نے جب آ کر بتایا، مولانا اخلاق شیرازی صاحب تھے، کہ میں نے جو ہے مجھے غصہ آیا تو میں نے جوتا بھی مار دیا، تو کہا کہ تمہارا وہ عمل باطل ہو گیا، دوبارہ جا کے کرو۔ وہ جو کنکری ماری جاتی ہے وہ اس پتھر کے ستون کو نہیں ماری جاتی، وہ کنکری اپنے نفس کو ماری جاتی ہے۔ جو بت، جو شیطان میرے اندر بیٹھا ہے، میں اس کو کنکری ماروں، اس کو ذلیل کروں۔ اور اگر وہی شیطان مجھے کہہ رہا ہے کہ 7 کے بجائے 10 مار دو کیونکہ ستون کو مارنے سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر میں نے اللہ کی بات تو نہیں مانی، پھر تو میں نے شیطان کی بات مانی۔ دیکھیں شیطان کہاں تک انسان میں سرایت کر سکتا ہے کہ انسان اس وقت بھی کہ جب شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے اس وقت بھی شیطان کی بات مان سکتا ہے، اس وقت بھی شیطان کی بات۔ اس وجہ سے وہ کنکری جو ماری جا رہی ہے وہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو مار رہا ہوں، بلکہ اپنے انا کو مار رہا ہوں، اپنی میں کو کنکری مار رہا ہوں، اپنے اندر جو نفس امارہ ہے اس کو میں کنکری مار رہا ہوں۔ یہ تمثیل ہے، جہاں وہ کنکری مارنا تمثیل ہے وہیں پر دمبے کو ذبح کرنا تمثیل ہے۔ جہاں پر میں بکرے کے، گائے کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، وہاں پر اپنی انا کے گلے پر بھی چھری پھیروں، وہاں پہ اپنی میں کے گلے کے اوپر بھی چھری پھیروں۔ یہ اصل وہ شے ہے، میں نے عرض کیا کہ اسلام رویے کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے کہ اسلام نے اگر رویے کی طرف توجہ دی ہے تو پھر وہ دن کے جو آج کا دن یعنی یکم ذی الحج، یوم عقد امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ مرد و زن کا بنایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے زوجین کے درمیان مودت اور رحمت رکھی تاکہ نسل انسانی کی بقا ہو سکے۔ آسمان پر اگر کوئی جوڑا بنا ہے تو وہ علی و بطول کا جوڑا بنا ہے، وہ جوڑا کہ جو واقعاً حکم پروردگار سے جو ہوا وہ وہی ہوا، ورنہ اگر آسمان پر اللہ نے جوڑا بنایا ہوتا تو پھر طلاق کیوں ہوتی؟ دو چیزیں ہیں، ایک رزق اور ایک بچے کا ایمان، دو چیزیں ہیں نا، یعنی جو جس کے سر پہ اس نے زندگی گزارنی ہے، ایک معاملہ ہے رزق کا اور ایک ایمان کا معاملہ ہے۔ دونوں میں سے ایک کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، فرمایا تو شادی کر، رزق کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن ایمان کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ ایمان فرمایا کہ تو نے تربیت اپنی اولاد کی کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے، اگر بطول جیسی بھی اولاد ہو تو محمد مصطفیٰ سمجھا کر بھیج رہے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرا بھائی علی دنیاوی طور پہ مالدار نہیں ہے، ایسی کوئی فرمائش نہ کرنا کہ جو علی پوری نہ کر سکے۔ کیا کوئی ناجائز فرمائش جناب زہرا نے کرنی تھی اگر رسول نہ کہتے؟ کیوں فرمایا کہ اگر بطول جیسی بھی اولاد ہے تو اس کو بھی نصیحت کر، یہ نہ کر کہ میری بیٹی اور میرا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے، یہ تو ناجائز بات کر ہی نہیں سکتا، یہ تیرا یہی بڑھاوا تیری اولاد کو ان کی بربادی اور طلاق کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کی ناجائز ان کے جو ہے وہ حمایت کرنا، کبھی بھی ناجائز حمایت نہ کر۔ وہ جو ان کو ضرورت ہے وہ یا ایمان کی ضرورت ہے یا رزق کی ضرورت ہے، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ایمان کا ذمہ نہیں لیا۔ فرمایا کہ ایمان اگر بچوں کو با ایمان بنانا ہے ان کی تربیت کر، ان کو نصیحتیں کر کے ان کو سمجھا کر بیٹیوں کو دوسرے گھر میں بھیج، اور جب بیٹی لا رہا ہے تو اپنے بیٹے کو بھی سمجھا کہ جو بیٹی آ رہی ہے وہ فقط تیرے لیے نوکرانی کی صورت میں نہیں آ رہی، بلکہ تیری نسل آگے جو بڑھنی ہے اور جو تیری اولاد ہے اس کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ فقط ظاہری حسن یا ظاہری مال و دولت کو دیکھ کر تو رشتہ نہ کر، بلکہ اپنے آنے والی نسل کی ماں دیکھ کر، اس کی ماں کو سوچ کر اس کا رشتہ کر۔ یہ دونوں کو اگر نصیحت کی جائے تو اس کے بعد انسان
اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ازدواج کرے یقیناً کامیاب ہوگا۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے، رزق کے بارے میں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کی نوکری نہیں ہوئی، ابھی تک نوکری ہوگی، سیٹ ہوگا تو اس کے بعد اس کی شادی ہوگی، لیکن ایمان کے بارے میں ہم پریشان نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی نہیں، ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو لڑکپن، ابھی جوانی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بھی بنا دے گا۔ یعنی جو معاملہ رزق کے بارے میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رزق بھی دے دے گا، وہ توکل نہیں ہوئے۔ توکل اگر ہم کرتے ہیں تو ایمان کے بارے میں توکل کرتے ہیں کہ ایمان اللہ تعالیٰ دے دے گا، اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہیں دے گا۔ ایمان اگر آئے گا تو تیری کوشش سے آئے گا، کیونکہ یہ ایمان وہ شے ہے کہ جس کو معصوم نے فرمایا کہ یہ وراثت میں نہیں ملتی۔ اگر وراثت میں ملتی ہوتی تو پنجابی کی یہ کہاوت کیوں ہوتی کہ بیڑیں چو چنگے اور چنگے چو۔ اگر ایمان وراثت میں ملتا ہوتا تو سارے نیک لوگوں کی اولادیں ساری نیک ہوتی ہیں اور سارے بروں کی اولادیں ساری بری ہوتی ہیں۔ تو اگر اپنی بیٹی کو بھیج رہا ہے تب بھی یہ دیکھ کر بھیج کہ اس کے کردار میں کردار بطول کی خوشبو ہے یا نہیں ہے۔ وہ شخص کے جو محب اہل بیت نہیں ہے اس کے ساتھ اگر تو کر رہا ہے تو تو پھر اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جہاں بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے شرائط ہیں کہ اگر ظاہری مالی طور پر پریشان بھی ہے، ظاہری طور پر وہ اتنا ساؤنڈ نہیں ہے، اتنا آسودہ نہیں ہے، لیکن اگر دیندار ہے آنکھیں بند کر کے رشتہ کر لے، کیونکہ اگر دینداری کی رمق اس کے اندر ہے جو کچھ بھی ہوگا تیری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف جب بیٹے کی شادی کرنی ہے تو پھر بیٹے کی شادی کے لیے ایک تو اس کی تربیت کر، اپنے بیٹے کی تربیت کر، اس کو یہ سکھا کہ جس طرح جو ہے وہ عورت کے سارے روپ ہیں، وہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو تیری بیوی بھی کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فقط تیرے لیے ایک نوکرانی کی حیثیت سے نہیں آ رہی۔ اور یہ میں عرض کرتا ہوں دونوں طرف سے، جب معاملہ خراب ہوتا ہے تو معاملہ دونوں طرف سے خراب ہوتا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ بیٹی اور بہو کے درمیان جو ہے وہ فرق رکھتے ہیں جس وجہ سے معاملہ خراب ہوتا ہے، اور دوسری طرف بہو بھی جو ہے وہ اپنے ساس اور سسر کو اگر ماں باپ سمجھے تو کبھی بھی معاملہ خراب نہ ہوگا۔ جب پوچھا جاتا ہے نا اس معاملے میں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا، تو کہتے ہیں ہمیں چاہیے جی 18 سال کی لڑکی ہو، اس نے PhD بھی کی ہوئی ہو، وہ سارے انڈین، پاکستانی، کانٹیننٹل، چائنیز کھانے بھی جانتی ہو، گھر کی صفائی بھی کرنا جانتی ہو، تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہو، عزادار بھی ہو، پردہ دار بھی ہو اور ماڈرن بھی ہو۔ اب جتنی ہم نے چیزیں مانگنی ہیں یہ تو کم از کم 50 سال عمر چاہیے اتنا تجربہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی صفائی بھی ساری کرے، کھانا بھی اس حساب سے پکائے جس طرح ہمارے گھر میں پکتا ہے، اپنے ماں باپ کے گھر کے حساب سے نہ پکائے، اور گھر کی صفائی بھی کرے، پڑھی لکھی بھی ہو، اور جو ہے ہمارے جو ہے وہ پاؤں بھی دبا کر سوئے، اور میاں کی بھی جو خدمت کرنے والی ہو۔ عمر صرف ہمیں 18 سال چاہیے، اس سے زیادہ کی بچی جو ہے ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر اتنا تجربہ چاہیے تو پھر 50 سال کی لڑکی ہو تو اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کریں۔ اگر آپ لے کے آ رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کمیوں، اس کے کوتاہیوں، اس کے قصوروں کے اوپر بھی درگزر کریں کہ آہستہ آہستہ جو یہ کام یہ نہیں جانتی اس کے بعد وہ سیکھ جائے گی۔ یہ وہ کام ہیں کہ جو بتائے ہیں اس گھرانے نے کہ جو گھرانہ کائنات کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب پوچھا تھا امیر المومنین علیہ السلام سے تو یہ نہیں بتایا کہ گھر کے کام کیسے کرتی ہیں یا اور معاملات کیسے ہیں، نہیں فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے خیر ناصر فی طاعت اللہ، کہ ایک شوہر کے لیے ایک خاتون کیسی ہونی چاہیے، فرمایا اطاعت پروردگار میں زہرا میری بہترین مددگار ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا، یعنی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں ایک بیوی کو بہترین مددگار ہونا چاہیے اپنے شوہر کے لیے، اور وہ جناب زہرا ہیں۔ اس وقت جو تسبیح دی ہے وہ تسبیح جناب زہرا آج بھی ہم پڑھتے ہیں، اور وہ تسبیح جناب رسول خدا نے کیوں دی، وہ بھی تمثیل ہے، جس طرح میں ابتداءً عرض کر رہا ہوں، تمثیل ہے وہ ذکر خدا کہ جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تسبیح زہرا کو مکتوبہ یعنی واجب نماز کے بعد اس طرح پڑھے کہ ابھی تک اس نے اپنے قدم نہ اٹھائے ہوں، یعنی جس حالت میں نماز ختم کرے اسی حالت میں وہ تسبیح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت نماز نافلہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آواز بلند صلوات۔ اللہ
آتے ہیں ہمارے پاس مولانا صاحب بندش ہوئی ہوئی ہے، کوئی پریشانی ہے، جو کام شروع کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، جہاں پر کوئی رشتہ کرتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا، کسی نے کوئی تعویذ کر رکھے ہیں، کسی نے کوئی کالا جادو کر رکھا ہے۔ کالا جادو ہم نے اپنے اوپر خود کر رکھا ہوتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کسی بیچارے میں کیا ہمت ہے کہ وہ ہمارے اوپر کالا جادو کرے؟ ہمارے اپنے اعمال ہی وہ کالا جادو ہیں کہ جو ہم نے کر رکھے ہوتے ہیں۔ پوچھیں بھائی بہنوں سے کوئی تعلقات نہیں جی، مرن جھوڑ ختم ہے۔ پوچھیں جو کوئی گھر میں نماز نہیں جی، دل کالا پہ بندہ، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، روزہ جی شوگر ہے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، فلاں فلاں اعمال جی نہیں ہے ہم نہیں کرتے، تو پھر وہ کالا جادو کسی اور نے نہیں کیا، تو نے خود اپنے اوپر کیا ہے۔ وہ سارے جو چیزیں کہ جنہوں نے تیرے رزق کو بڑھانا تھا، تیری زندگی کو آسان کرنا تھا، تو نے خود اگر ان کو روک رکھا ہے تو پھر تیرے اوپر کسی اور کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تسبیح ہے جناب زہرا بھی ان کاموں میں سے ہے۔